الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہمارا سبق ہے نماز کا طریقہ. سب سے پہلے نماز کو پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت نماز. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سامعین محترم، نیچے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے اور آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ثنا. اب ہم نماز شروع کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تعوذ یہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تعوذ کس کو کہتے ہیں، تسمیہ کس کو کہتے ہیں، ثنا کس کو کہتے ہیں. یہ نماز کے اندر ہم نے یہ پڑھنا نہیں ہے. تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے. سامعین محترم، بچوں کی سہولت کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے گا تاکہ بچے اس کو آسانی کے ساتھ سیکھ لیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اس میں بعض بچوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو ایاک نعبد ہے یہاں پہ واو نہیں ہے اور دوسرے میں واو ہے، اور بچے پہلے والے میں بھی واو پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے والے میں واو نہیں ہے. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. یہاں پہ مد کرنی ہے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دینا ہے اور ایک ایک انگلی کر کے 5 انگلیاں آرام کے ساتھ کھولنی ہے، نہ بہت زیادہ جلدی اور نہ بہت زیادہ آہستہ. آمین. اب سورۃ الفاتحہ کے بعد ساتھ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں.
سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اب سورت پڑھ لی ہے تو تکبیر کہیں گے. اللہ اکبر. رکوع میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. تسمیع. سمع اللہ لمن حمده. تحمید. ربنا لك الحمد. تکبیر کہیں گے پھر. اللہ اکبر. سجدے میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. پھر تکبیر کہیں گے. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا. بچے پڑھتے وقت یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی وہ پہلے میں آتا ہے اور بعد میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آتا ہے. تو بچے جب پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ تو وہاں کی جگہ السلام علینا پڑھ لیتے ہیں اور یہاں سے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. پہلے السلام علیکہ آتا ہے اور بعد میں السلام علینا آتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حمید مجید. اب درود شریف کا دوسرا حصہ شروع کریں گے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود کے بعد دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد مختلف دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو ابھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اب اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. درود شریف پڑھ کے رب جعلنی والی دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. پھر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہم ادھر وقف کر رہے ہیں تو ادھر وقف کس طرح ہوگا؟ حسنہ. اگر ساتھ میں لائیں گے تو حسنۃ ہوگا. لیکن بچوں کی آسانی کے لیے یہاں ہم وقف کریں گے کیونکہ یہاں پہ بھی آتا ہے حسنۃ، تو یہاں پہ ہم اس کو ملائیں گے اور یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دونوں طرف منہ پھیر کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے دائیں طرف کہنا ہے پھر بائیں طرف کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پھر فرض نماز کے بعد دعا. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت
یا ذا الجلال والاکرام. نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے. الحمدللہ 33 بار پڑھنا ہے. اللہ اکبر 34 بار پڑھنا ہے. سامعین محترم، نماز کا سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب نماز میں کی جانے والی غلطیاں ہیں جو ان کو ذرا سمجھ لیں. قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے، اور اس طرح بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے بالکل برابر، یہ دیکھیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے اور یہ بھی غلط طریقہ ہے. رکوع کا طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہو، اور یہ بھی ٹیڑھا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ. یہ صحیح طریقہ ہے، دیکھیں بالکل برابر، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سجدے میں ہاتھ اور پاؤں رکھنے کا طریقہ. یہ دیکھیں، سجدے میں ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں اور پاؤں اس طرح رکھتے ہیں بالکل سیدھے. یہ بالکل ہاتھ سیدھا قبلے کی طرف ہو اور پاؤں بھی اس طرح ٹھیک ہوں، سیدھے ہوں. یہ بھی غلط طریقہ ہے، دیکھیں ہاتھ سیدھے نہیں ہے. اور یہ بھی غلط طریقہ ہے پاؤں رکھنے کا، اور یہ بھی. قاعدہ میں پاؤں بچھانے اور اشارہ کا طریقہ. دیکھیں اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ ٹھیک طریقہ ہے، اور یہ پاؤں بچھانے کا طریقہ ہے. اور یہ بھی غلط طریقہ ہے پاؤں بچھانے کا، یہ بھی اور یہ بھی. اور ہاتھ کو بھی صحیح طریقے سے جب اٹھائیں، انگلی کا اشارہ صحیح کریں. سامعین محترم، یہ آپ کے سامنے نماز کا طریقہ تھا، اور نماز جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے صفائی کا خیال رکھا جائے، وضو اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. تو انشاءاللہ العزیز پھر آگے نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.